ہم میں سے ہر ایک مسلمان جس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے وہ لازم ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دین متین پر قائم رہے، اپنے ماں باپ کو قبر میں آرام پہنچانے کے لیے سنت اور شریعت پر عمل کر۔ ذرا بھی آپ غلط کرتے ہیں تو اس کا فوراً ایکشن ادھر جاتا ہے، ان کو غم پہنچتا ہے، وہ تمہارے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، کیا آپ دنیا میں اس لیے زندہ ہے کہ قبر میں اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے؟ سوچئے، کیا کوئی فرما بردار بیٹا یہ سوچ سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے ہوں کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر شریعت پر چلیے، اسلام سے مضبوطی سے وابستہ رہیے۔ اور ایک دوسری بات میں آپ سے یہ بھی کہوں گا، دارالعلوم فیضان غریب نواز یہ مدرسہ ہے، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے ساتھ مدرسہ بنایا تھا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ تھے 4000 ہو جاتے تھے، کبھی 400 رہتے تھے، کبھی کبھار 1 آدھ 2 بھی رہ جاتے تھے۔ کئی دن ایسے بھی ہوتے تھے کہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ مدرسے میں پڑھنے والا شکوہ نہیں کرتا، وہ تو بس پڑھنے میں مشغول رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، کوئی کام کاج کرتا نہیں تھا، دن رات مدرسے ہی میں رہتا تھا، حضور کے چبوترے پر پڑا رہتا تھا اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ 8 دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملا، پریشان ہو گیا۔ پریشان ہو کر ایک دن جا کر روڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے تھے تو ان سے میں نے کہا، ابوبکر قرآن کی فلاں آیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کیا ہے، کہاں اتری، اس کا معنی کیا ہے، لیکن میں نے اس لیے پوچھا تھا صرف تاکہ ابوبکر صدیق میری طرف دیکھیں اور مجھ سے پوچھیں کہ تمہارا حال کیا ہے، تم نے کھانا کھائے، تمہاری خیریت کیسی ہے، اور اگر میری خیریت وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا حضور میں 8 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، تو وہ میری خیریت سن کر مجھے گھر لے جائیں گے، کچھ کھلا دیں گے۔ تو جو ہی میں نے ان سے سوال کیا قرآن کی آیت کا تو انہوں نے فوراً جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ کہا کہ اب کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو حضرت عمر آ رہے تھے، اب دل میں ہمت آ گئی، یہ تو کم سے کم پوچھیں گے ہی نا۔ فوراً حضرت عمر سے کہنے لگا، اے عمر السلام علیکم، یہ تو فرمائیے کہ فلاں آیت قرآن کی کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے پڑھ کے سنا دی۔ کہتے ہیں میری نیت یہی تھی کہ وہ میری خیریت پوچھیں، خیریت پوچھا نہیں، قرآن پڑھا، آگے بڑھ گئے۔ اب میں سمجھا جب 2 اچھے نہیں پوچھے تو اور کون پوچھے گا؟ جب کوئی نہیں پوچھتا تو ایک ہی پوچھنے والا ہے، وہ مصطفیٰ، ایک ہی پوچھنے والے ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں۔ کہتے ہیں وہاں سے نکل کے آیا، حضور کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ میں 8 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، بہت بے چین ہوں۔ سرکار نے فرمایا، انہوں نے کہا میں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم 3 دن سے نہیں کھائے ہو، میں 8 دن سے نہیں کھایا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، اتنے میں ایک صاحب دودھ سے بھرا ہوا کٹورا لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں نظر کیا، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ سرکار نے ابو ہریرہ کو آواز دی، فرمایا ابو ہریرہ اٹھو، یہ دودھ کا پیالہ لو اور اللہ قبول فرمائے، اور جتنے لوگ بیٹھے ان کو پلاؤ۔ کہتے ہیں اس وقت 70 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے دل میں بات آنے لگی، اگر یہ دودھ تو اتنا ہی ہے کہ میں اکیلا پی لوں تو بس نہ ہو، 70 کو پلانے کا حکم مجھے کو ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دودھ کا پیالہ لیا اور ایک ایک کے پاس جا رہا تھا، یہ لیجئے پی لیجئے۔ وہ صاحب خوب پی کر جب ہٹاتے تھے تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا، یہ دودھ پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ؟ سبحان اللہ، یہ دودھ پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ تھے؟ کہتے ہیں 1 2 نہیں، 70 صحابہ، بروایت دیگر 80 صحابہ، سب کو میں نے دودھ پلا دیا، سب نے دودھ پی لیا، اور
दूध का प्याला जैसा का वैसा भरा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। सबको पिलाकर हुजूर की बारगाह में आया। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, अब हुजूर खुद भी भूखे हैं, लेकिन सरकार उनसे लेकर खुद नहीं पीते। फरमाते, अबू हुरैरा तुम पियो, तुम पियो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं पिया, होठ से हटाया तो आपने कहा और पियो। फिर दूसरी मर्तबा पिया, फिर जब पी लिया तो हटाया मैंने अपने मुंह से प्याला। हुजूर ने फरमाया, नहीं अबू हुरैरा और पियो। तीसरी मर्तबा फिर पिया, लबरेज हो गया, सैर हो गया, पेट भर गया। अब मैंने अपने मुंह से प्याला हटाया। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा और पियो। तो मैंने कहा, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे पेट में पीने के लिए जगह नहीं है। सरकार ने उसके बाद वो दूध लिया, खुद नोश फरमाया, फिर घर में उम्महातुल मोमिनीन के पास भेज दिया। आला हजरत इस वाक़े के बारे में फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर। सुभान अल्लाह, शीर माने दूध। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जाम शीर, जिनसे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। कितनी ही तकलीफ आती थी, मगर वो पढ़ने वाले इल्म दीन छोड़कर नहीं जाते थे, हुजूर के कदमों में पड़े रहते थे। मुस्तफा उन्हें खुद पालते थे। अब ये मेहमान रसूल हैं। आलिम दीन तालिब इल्म जब तक रहता है, जब तक तालिब इल्म रहता है, मेहमान रसूल रहता है, और जब पढ़ के निकलता है वारिस रसूल बन के निकलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, चट्टागुड़म का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। अब ये बच्चा कभी आपके पास कुरान खानी के लिए आ जाता है, क्या समझ रहे हैं? क्या वो जमीन पे चल रहा है? नहीं, वो फरिश्तों के पर ही पे चल रहा है। जो फरिश्तों के पर पे चल के आपके घर आएगा, कितनी बरकत ले आएगा, कितनी बरकत ले आएगा। वो बच्चा अगर आपके घर आता है तो बरकत है, बैठता है तो बरकत है, पढ़ता है तो बरकत है, घर में खाता है तो बरकत है। मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, जामिया हबीबिया तरसोइया में। वहाँ हॉस्टल नहीं था भी तो मुख्तसर बच्चों के लिए। जब मेरा एडमिशन हुआ तो मौलाना आशिकुर रहमान साहब ने मुझसे कहा कि आपको मदरसे में खाना नहीं मिलेगा। मैं परेशान हो गया, अब खाना नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे बस। कहने लगे आपको जागीर खाना पड़ेगा। हम जानते ही नहीं थे जागीर किसको बोलते। जागीर खाना पड़ेगा तो कहाँ से जागीर लाएंगे, कहाँ खाएंगे। इत्तेफाक से मैं जिस महल्ले में वरंगल में रहता उसका नाम है उर्स जागीर। तो वो जागीर का माना हमारे पास क्या जमीन है, जायदाद है, उसको जागीरदार कहते हैं। तो मुझसे कहने लगे जागीर खाना पड़ेगा। अब क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, मैंने कुछ सोचा नहीं, मगर एडमिशन हो गया मेरा। दूसरे दिन एक साहब आए, कहने लगे हजरत एक बच्चे को मैं अपने घर में खाना खिलाना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया जाओ इनको ले जाओ, इनके अपने घर में खाना खिलाओ। वो मुझे अपने घर ले गए। एक साल में इलाहाबाद रहा और उन्हीं के घर खाना खाता रहा। मैं ही नहीं बल्कि मदरसे में तकरीबन 100 से ज्यादा तलबा थे, जिनमें से 30 बच्चों ही का खाना बनता था, बाकी 70 बच्चे शहर में लोगों के घर में खाना खाते थे। ये रिवाज उधर है, यूपी में कल भी था अब भी है। यूपी और बिहार में ये माहौल कल भी था और अब भी है, और एमपी में भी, जबलपुर वगैरह में भी ये माहौल है कि वो तालिबे इल्मों को अपने घरों में खाना खिलाते हैं। 10 शव्वाल जो ही आती है, मदरसे में एडमिशन होते हैं, तो मदरसे में बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो वो एडमिशन वाले बच्चे अलग रहते हैं और महल्ले की आवाम भी टूट पड़ती है, वो भी ग्राउंड भरा पड़ा रहता है। हमने पूछा भाई ये लोग क्यों आए हैं?
کہتے ہیں یہ بچوں کو گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں, اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے آئے ہیں. میرے دوستو, گھر میں اگر تھوڑا کھانا کھلاتے ہو کسی طالب علم کو تو وہ کھانا تمہارا رائے گا نہیں جاتا, بلکہ تمہارے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے, اور وہ کھانا تمہارے لیے کل قیامت کے دن کام آنے والا بھی ہے, کہ وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب کو بھی کم کرے گا, بلاؤں کو بھی کم کرے گا, پریشانیوں کو بھی کم کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا ارشاد ہے, الصدقۃ تسد 70 بابا من میتۃ السوء, صدقہ بری موت کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. صدقہ دینے والے کی شان میرے مصطفیٰ کی زبان سے سنو. حضور فرماتے ہیں ایک گناہگار ہے خوب لوگوں میں خیرات کرتا, ایک آدمی خوب نیک ہے لیکن کنجوس ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں اس کنجوس نیک آدمی کا زندہ رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا سمجھے؟ وہ کنجوس نیک آدمی کا زمین کے اوپر زندہ رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے, اور یہ گناہگار جو لوگوں میں کھاٹ کھلاتا اور بانٹتا اور مدد کرتا ہے, اس کا مرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا مرنا پسند نہیں, اس کا جینا پسند نہیں. ایسے مت بنو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا جینا پسند نہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت کیا ہے؟ وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں رازق ہوں, تو بھی رازق بن جا. میں رازق ہوں, تو بھی لوگوں کو کھلا. احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تجھ پر جیسے احسان کیا تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر. تو جتنا احسان کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ہی عطا فرماتا جائے گا. پچھلے زمانے میں ایک نبی گزرے, ان کے پاس ایک وحی آئی کہ اے نبی, آپ کی امت کے یہ 2 شوہر بیوی ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کی آدھی زندگی پریشانیوں کی ہے اور آدھی زندگی آرام کی ہے. کیا آدھی زندگی پریشانی کی اور آدھی زندگی, ارے بولے نا بھائی, آرام کی. اب ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ آرام کی زندگی پہلے ہونا ہے یا پریشانی کی زندگی پہلے ہونا ہے؟ تو وہ امتی جب آپ کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تیرے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ تیری آدھی زندگی پریشانی کی ہے اور آدھی زندگی آرام کی ہے. تجھے اختیار دیا گیا ہے, تو پسند کر لے, آرام کی زندگی پہلے ہونا ہے کہ پریشانی کی زندگی پہلے ہونا ہے. تو کہنے لگا حضرت میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں. گیا بیوی سے پوچھا ایسی ایسی بات ہے کیا کریں گے؟ تو بولے آرام کی زندگی پہلے لے لیں گے, جو ہوتا بعد میں دیکھ لیں گے. تو آ کے کہنے لگا حضرت پہلے آرام کی زندگی دے دو. آرام کی زندگی دے دی, خوب نعمت, خوب کھانا, خوب پانی اور بہت ساری نعمتیں اس کے ارد گرد, بہت ساری جائیداد ہے, اور روز صبح سے شام تک اس کا کام یہ تھا کہ وہ آیا تو اس کو دیا, یہ آیا تو اس کو دیا, گھر سے کسی بھیک مانگنے والے کو خالی نہیں بھیجا, اور معلوم ہو گیا فلاں بھوکا ہے اس کے گھر لے جا کے کھانا کھلاتا ہے. شہر بھر میں اس کا نام ہے کہ اگر کسی کو کہیں کچھ نہیں ملتا تو اس کی چوکھٹ پہ آ جاتا, اس کے پاس ہاتھ پھیلانے سے پہلے بھیک لے کے وہ خود حاضر ہو جاتا, اور دن رات کا یہ مشغلہ ہو گیا, چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. آدھی زندگی ہوگی, کب آ رہی پریشانی, پریشانی کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی, سوچ رہے ہیں, آ ہی نہیں رہی آ ہی نہیں رہی. بوڑھے ہو گئے, کہنے لگے نبی کے پاس گئے, کہے اللہ کے نبی اتنے بوڑھے ہو گئے اب تک بھی آدھی زندگی ہوئی نہیں ہوئی, ابھی تک آدھی زندگی ہوئی یا نہیں ہوئی, آدھی نعمت والی ہے آدھی پریشانی والی ہے, تو آدھی تو ہو گئی ہوں گی نا. تو ہاں ہو گئی, تو پھر یہ پریشانی کی زندگی کب آئیں گی؟ تو اچھا ٹھیک ہے, میں آج اللہ تعالیٰ سے بات کر لیتا ہوں پھر تجھے بولوں گا. اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا, اللہ تعالیٰ نے پھر اس نبی پر ہی نازل فرمائی, اس کی پریشانی کی زندگی ختم ہو گئی. فرمایا اس کی قسمت میں جو پریشانی کی زندگی تھی ختم ہو گئی. کہ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے, اس لیے اس کی مشکل بھی سب آسان کر دی. آج اچھے دن ہے,
अपने अच्छे दिन में अच्छे कर्म कर लो। आज हम कुछ अपने हाथ में रुपया पैसा है, आज कर लो, फिर कल कौन करने वाला है नहीं मालूम। हमारी औलाद हमारे मरने के बाद क्या करेगी नहीं मालूम। हम तो आजकल देख रहे हैं, बाप मर जाने के बाद जब तक जिंदा था बड़ी इज्जत से बेचारे जिंदगी गुजारे, बड़े इज्जत वाले थे गांव भर में, मोहल्ले भर में, बोले फलां सारे बहुत अच्छे आदमी है भाई, बहुत अच्छे आदमी है, बड़े नेक आदमी है, प्रॉपर्टी वाले आदमी थे। इंतकाल कर गया, अब उनके 4 बेटे 4 बेटियां गल्ला पकड़ के रोड पे मार ले रहे हैं, गल्ले पकड़े हुए हैं, रोडों पे मार रहे हैं, कोर्ट कचहरी के पीछे घूम रहे हैं। महल्ले वाले कह रहे हैं वो फला अब्दुल्ला साहब का बेटा वो कल उसके पास गया, उन फला के पास गया, ये लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाप तो दुनिया में जब तक थे नाम कमा के गए, बेटे पूरे नाम डुबा गए। जो जायदाद आपने औलाद के आराम के लिए छोड़ी थी, वो जायदाद आपको बदनाम कर रही है। वो अपने खाने के लिए परेशान है, अपनी जायदाद आपकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए परेशान है। किसी को ये फिक्र नहीं है हमारा अब्बा कब्र में पड़ा हुआ क्या हो रहा होगा उसके साथ, हमारा बाप कब्र में पड़ा है क्या हो रहा उसके साथ, इसकी फिक्र तो किसी को नहीं है। बस उनको फिक्र लगी हुई है तो अब्बा का वो बैंक बैलेंस कितना है, LIC का पैसा कितना आने का है, ग्रेजुएटी का पैसा कहाँ रखे है, वो फलां जायदाद के पेपर किसके पास है, वो घर के पेपर किसके पास है, वो वसीयत फलां वकील के पास रखी हुई है, ये फलां कोर्ट में रखी हुई है। बस इसी की फिक्र लगी हुई है, अब्बा की फिक्र किसी को नहीं है। अब्बा की फिक्र, अब्बा को काम कौन आ रहा है, अब्बा ने अगर मस्जिद बना ली है वो मस्जिद काम आ रही है, मदरसा फैजान दारुल फैजान गरीब नवाज बना लिया, ये फैजान गरीब नवाज का फैजान उसकी कब्र में पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। औलाद तो बदनाम करने वाली होगी, लेकिन जो पैसा तुम यहां खर्च कर लोगे, तुम्हारे इख्तियार से खर्च कर लोगे, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा इससे कि हमारे मर जाने के बाद हमारे अब बेटे आकर बोले मुझे साहब वो एक कमरा बना दे हमारे बाबा के नाम पे, है ना। इससे अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी में एक कमरा बना लूं। मेरा बेटा आकर बोले मुझे साहब 5 गज हमारे अब्बा के नाम से लिख लो, उससे अच्छा है कि मैं 5 गज ले लूं। वो सवाब जो मैं लूंगा वो और होगा, बेटा जो लेगा वो और होगा। मैं जो लूंगा वो और है, मेरा बेटा जो मेरे लिए लेगा वो और है। दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बार बार आखिरत की जिंदगी की याद दिलाई। यही फरमाया ना, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ मुसाफिर की तरह रहो और आखिरत के लिए तैयारी करो। तुम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो, तुम अपनी आखिरत तैयार करने के लिए आए हो, कब्र के लिए तैयारी करने के लिए आए हो, जन्नत की तैयारी करने के लिए आए हो, अल्लाह की रिजा ढूंढने के लिए आए हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने के लिए आए हो, अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए आए हो। मगर यहाँ आने के बाद हम दुनिया हासिल करने के लिए या फिर अपनी नौकरी के लिए, अपनी औलाद की परवरिश के लिए पूरी जिंदगी वक्फ किए हुए हैं। हम अपनी आखिरत के बारे में, अपनी कब्र के बारे में, अपनी उस दुनिया की जिंदगी के बारे में एक लम्हा सोचने को तैयार नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, जरा सोच तो सही, वो जो लोग हमारे पहले गए थे उनकी कोई खबर अब तक नहीं आई है कि वो किस हाल में है, वो कैसे हैं, वो क्या करके गए थे और उनके कब्र पर क्या बीत रही है। और फिर इसके बाद कल हम भी चले जाएंगे, हमारी औलाद हमारी जगह खड़े रहेगी, उनको भी हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे कब्र में हमारे साथ आने वाली चीज क्या है। मेरे आका मेरे मौला ने फरमाया, आदमी मर जाता है तो उसके साथ कब्रिस्तान को 3 चीजें जाती, औलाद जाती, माल जाता है, अमाल जाते हैं। औलाद जाती है वापस आ जाती है, माल जाता है वापस आ जाता है, अमाल उसकी कब्र में साथ रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। वो एक साथी है तुम्हारा जो तुम्हारे साथ रह जाता है। अच्छा है तो उसकी भी एक सूरत है कि कयामत में जब आमाल तोले जाएंगे ना तो उसको एक सूरत दी जाएगी। नमाज पढ़ रहे हो वो एक नेकी है, लेकिन उस नेकी को एक सूरत में पेश किया जाएगा। वो तुम्हारी कब्र में आएगी और कहेगी मैं तेरी नमाज हूं। वो तुमसे मुखातब होकर बोलेगा मैं तेरा रोजा हूं, मैं तेरा सदका हूं, मैं तेरी खैरात हूं, मैं तेरा हज हूं,
میں تیرا صبر ہوں، میں تیری حیا ہوں، اور میں تیری شرمندگی ہوں، اور میں تیری توبہ ہوں، وہ اپنے اپنے روپ میں، اپنی اپنی صورت میں ہماری قبروں میں آتے رہیں گے، ہماری قبروں میں آتے رہیں گے۔ جانتے ہو جب ہماری قبروں میں آئیں گے تو ان کی صورت ہوگی، صورت کیسی ہوگی؟ جیسی میری نیت ہوگی۔ صورت کیسی ہوگی؟ جیسے، بولیے، ارے بولو نا، جیسے آپ کی نیت ہوگی۔ اگر ہماری نیت غلط ہے، نماز پڑھ رہے لوگ دیکھ کے بولنا بابا کیا نمازی ہے جی بھائی، جب دیکھو مسجد میں رہتا پیشانے پہ گٹھا آ گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے گھوم رہے نہیں، لوگ دیکھ کے ان کو گٹھے والا، اونچے پاجامے والا، بڑے نمازی سمجھتے، بہت نمازی والا نمازی سمجھ رہے ہیں۔ یہ نمازی دکھاوے کی نماز، گٹھے آ گئے۔ یہ دیکھو یہ شہود عالم کب سے نماز پڑھ رہے، اب تک گٹھا ہی نہیں ہے۔ یہ میرا شاگرد ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اسماعیل حافظ صاحب ہیں، نماز پڑھا رہے، امامت کر رہے ہیں، تقریباً 10 سال ہو گئے، آج تک گٹھا نہیں آیا۔ ان کو 40 دن میں گٹھا آ جاتا، کیسا آتا اللہ معلوم۔ اب یہاں کالا ہوا تو وہاں گورا ہوتا، وہاں جانے کے بعد ابھی کالا ہوتا، کیونکہ نیت خراب تھی نا۔ اور وہ نماز بھی سیدھے نہیں آتی، اب ان کون سی صورت میں آتی نہیں معلوم، دیکھ کے خوش ہونے کے بجائے ڈر جاتا ہی۔ ایسی نماز پڑھا کہ لوگ دیکھ کے بولنا بڑا نمازی ہے، نمازی ہے۔ اور قبر میں جانے کے بعد عمل جیسا کرو گے ویسی صورت میں آئیں گے۔ اچھے اعمال، نیک اعمال بھی بری نیت، برے ارادوں سے کرتے ہو تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتے، وہ قبر میں ستانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ آ جاتے ہیں تو ہم خود دیکھ کر ان کو گھبرا جائیں گے، ہم خود ڈر جائیں گے، ایسا بھینکر عمل کیا میں، سوچ کے خود ہی پریشان ہو جائے گا، اپنی نماز کو دیکھ کے وہ خود پریشان ہو جائے گا، بابا 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 ایسی خطرناک نماز پڑھا میں، جب میری نماز ایسی خطرناک ہوگی تو میرے عمل کا حال کیا ہوگا؟ جنت ملتی، جنت کے واسطے پڑھا تو جنت کی لالچ میں رہیں گی، دوزخ کے ڈر سے پڑھا تو دوزخ کا ڈر رہیں گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تو اللہ کی رضا سلامت رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ رات بھر سورہ طٰہٰ پڑھتے تھے، اکثر اپنا وقت سورہ طٰہٰ پڑھتے ہوئے گزارتے تھے۔ ایک رات انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، صبح کے وقت دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ کاغذاں لے کے اتر رہے، بڑے بڑے کاغذ، اس کے اوپر سورہ طٰہٰ لکھ کے ہر ایک کے نیچے نمبر ڈال کے، یہ کلمے کا اتنا ثواب، یہ کلمے کا اتنا ثواب، یہ کلمے کا اتنا ثواب، سب حساب دیکھتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ڈیش، عبارت لکھی ہوئی ہے، ثواب نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے، بولے حضرت ارے بھائی یہ کیا ہے، سب کے حساب ہیں، سب کے ثواب ہیں، مگر یہاں ثواب کیوں نہیں ہے؟ تو بولے جب تو نے یہ پڑھ رہا تھا تیرے گھر کے سامنے سے ایک آدمی جا رہا تھا تو سوچا کہ وہ آدمی بھی سن لے، بول کے زور سے پڑھا، زور سے پڑھتے ہی تیرا عمل چلے گیا، نمبر نہیں ملے، کام ہو گیا، نمبر نہیں ملتا۔ دارالعلوم فیضان غریب نواز بن رہا ہے، جنت میں پلاٹ خریدنا ہے، ارے بولو نا بھائی، ارے بولیے، جنت